وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، خواتین و حضرات، میں عزت مآب وزیر اعظم، عالی مرتبت مہمانان، کابینہ کے ارکان، NGOs، INOs کے نمائندہ خواتین و حضرات جو آج کی اس تقریب میں شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تاریخ میں وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر کیے گئے سب سے بڑے اور بے مثال پروگرام کا اعلان کیا جائے، اور یہ اقدام پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک بنیادی پالیسی ہے۔ ہر فرد کے ساتھ اس کی صنف سے قطع نظر عزت، وقار، برابری کے ساتھ سلوک، معاشی اور معاشرتی اور معیشت کی ترقی کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ اسلام ہمیں نہ صرف عورتوں اور مردوں کو مساوات کا درس دیتا ہے، بلکہ خواتین کے حقوق کا خصوصی تحفظ بھی یقینی بنانا ہے۔ تو ہماری اناؤنسر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زوجہ کا ذکر کیا، لیکن ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پہلی خاتون تھی جنہوں نے جا کر اپنا حق مانگا، اور اگر وہ حق نہ مانگتی، کیونکہ وہ خواتین کی سردار تھیں اور انہوں نے اپنا حق مانگا، تو آج ہر بچی کو حق مل رہا ہے۔ اور یہ خواتین جو آج جدوجہد کر رہی ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ یہ عبادت کر رہی ہیں آج کے اس معاشرے میں عورتوں کو طاقتور بنانے میں اور اپنا حق مانگنے میں۔ میں دیہات سے آتا ہوں جہاں سب سے زیادہ عزت اگر وقار وہ بھی ہوتا ہے، لیکن حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کی جائیداد کے حقوق، ان کا حق نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہمیشہ سے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ جن کو عبادت کے لائق جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی جب جدوجہد یہ تھی کہ اس معاشرے میں جہاں عورت کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک خاتون نے کھڑے ہو کر جا کر اپنا حق مانگا۔ تو آج میں سلام کرتا ہوں ان خواتین کو جن کے آپ نے چہرے دیکھے، اور ان خواتین کو جو آنے والا نیا ورشن ہوگا اس میں کہ جو جدوجہد اس خواتین کے طبقے کے لیے جو کی جائے گی، وہ ایک انسانیت اور بچوں کی بھی اس میں ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ ہوگی، اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جب اپنا حق لے لیں گی تو اپنے بچوں کا اور بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گی۔ دستور پاکستان کا آرٹیکل 25 صنفی امتیاز کے خاتمے کو ایک بنیادی قرار دیتا ہے۔ اس آرٹیکل کے 26 اور 27 بالترتیب عوامی مقامات تک رسائی اور سرکاری نوکریوں پر تعینیت کے سلسلے میں صنفی امتیاز سے منع کرتا ہے، اور بلا امتیاز صنف تقرری کو ایک بنیادی حق قرار دیتے ہیں۔ آئین پاکستان پالیسی کی بنیادوں اصولوں میں حکومت میں پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کو بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح انسانی حقوق کی عالمی چارٹر بھی اس بات کی توثیق کرتا ہے۔ بلا امتیاز جنس ہر کسی کی فطری احترام اور مساوی حقوق حاصل ہیں۔ بحیثیت معاشرہ اور افراد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستان کی ہر عورت بنیادی حقوق تک مکمل رسائی حاصل کرے۔ خواتین و حضرات، خواتین کو بااختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی وقار، برابری اور آزادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ ماحول میں ملکی معیشت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ انہیں معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات میں صرف آزادانہ رائے دہی کا حق
ہی نہیں بلکہ وہ فیصلہ سازی میں بھی عمل میں بھرپور شرکت کریں۔ خواتین کے حقوق سے انکار کے نتیجے میں ملک کی ترقی کی رفتار سست پڑی ہے اور افراد کی ذاتی ترقی بھی متاثر ہوئی ہے۔ چونکہ خواتین ہمارے آبادی کا نصف ہیں اور اس لیے ان کا تعاون پاکستان کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ خواتین صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی ہدایت پر تیار کیا گیا یہ پروگرام پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت پاکستان کی ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے۔ Convention on Elimination of All Forms of Discrimination, Beijing Declaration and Platform for Action اور ٹارگیٹس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ٹارگیٹس کے تحت بالخصوص SDGs 5 کے تحت ہماری ذمہ داریاں نبھانے میں یہ پروگرام ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کوشش کے ذریعے معاشرے کی انتہائی پاکستان کی پسماندہ اور کمزور خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد ملے گی۔ میں اس گلوبل جینڈر گیپ کے انڈیکس جیسے عالمی اشاریہ جات میں پاکستان کی درجہ بندی کی بہتری ممکن ہوگی۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرائم منسٹر انیشیٹو اور پرائم منسٹر انیشیٹو پر ویمنز موبلٹی کے منصوبے کے لیے اس سال آپ کی ہدایت پر 5.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس رقم سے خواتین کو چھوٹے قرضے اور اثاثہ جات کی تقسیم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی آمدن بڑھائیں۔ انہیں رعایتی نرخوں پر موٹر سائیکل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ کم خرچ کے ساتھ آزادی سے اپنی تعلیم اور کام جاری رکھ سکیں۔ ان کے کام کی جگہ پر ان کے چھوٹے بچوں کی ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ وہ ذہنی اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر پائیں، اور اس کے علاوہ انہیں پیسوں سے اسلام آباد میں بچوں کی تحفظ کا ادارہ قائم کیا جائے گا، اور تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے تحفظ اور ان کی مدد فراہم کرنے کے لیے پہلے سے قائم کردہ ادارے کو بہتر بنا کر ایک ماڈل ادارے کی شکل دی جائے گی۔ اسی رقم سے خواتین کو سرکاری اور غیر سرکاری کمپنیوں کے بورڈ ڈائریکٹرز کے کام کرنے کے لیے ضروری تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ لیڈرشپ پوزیشنز پر آ سکیں۔ وزارت انسانی حقوق کی جانب سے وزارت تخفیف غربت، NCSW اور نیوٹیک صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے تعاون سے انتہائی کم وقت میں یہ منصوبے بنائے گئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، نیشنل جینڈر پالیسی فریم ورک کے تحت حکومت پاکستان ان منصوبوں پر تو عمل درآمد کرے گی، اس کے علاوہ بھی وفاقی اور صوبائی سطح پر ہر منصوبے کی تشکیل کے وقت یہ لازم کیا گیا ہے کہ خواتین کی ترقی کے لیے ہر منصوبے میں توجہ رکھی جائے۔ پاکستان حکومت یہ بھی سمجھتی ہے کہ فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت کو فروغ دینے والا ماحول بنایا جائے انتہائی ضروری ہے۔ حکومت کی تمام سطحوں پر خواتین کو شامل کر کے ان کے نقطۂ نظر، تجربات اور حالات کی روشنی میں پالیسی کی تشکیل، ہر پالیسی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بااختیار خواتین نئے تصورات اور تخلیقی حل لاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہر پالیسی پاکستان کے تمام آبادی پر زیادہ مثبت اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ میں قائد اعظم کے ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی عورتوں مردوں کے ساتھ ساتھ لے کر نہ چل سکے۔ خواتین اور مردوں کے شانہ بشانہ لڑے بغیر کوئی بھی جدوجہد جتنی نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، قلم اور تلوار، دونوں کے درمیان شدید مسابقت اور دشمنی ہے۔ ایک تیسری قوت جو کہ عورتوں کی ہے، جو دونوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔